آپ کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، حدیث کے مطابق فیصلہ کریں. توہین کسی کی بھی ہو اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی، نہ اہل البیت علیہم السلام کی، نہ ایک عام انسان کی توہین کرنا. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بالکل اضافہ ہوگا اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ماورائے عدالت قتل ہوگا. الزام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے. سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنیں گے کہ یہ خود ایک دوسرے کی نظر میں گستاخ ہے. جماعت اسلامی رد مودودیت کی کتابیں دیوبند نے لکھی ہوئی ہیں. سب سے بڑا گستاخ صحابہ مولانا مودودی دیوبندیوں کے نزدیک. ہم تمام مسالک کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے عقیدوں کا، ان کے نظریات کا احترام کرتے ہیں. ہمارے فتویٰ امامیہ کے فتویٰ میں کہ فلاں کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. توہین کرنا الگ ہے، تاریخ کے حقائق بتانا الگ ہے. فرق محسوس کرو. میرے فقہاء کا فتویٰ ہے کہ خلفائے راشدین امہات مومنین کی توہین حرام ہے. ہم کوئی توہین نہیں کرتے، اور اگر کوئی توہین کرتا ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن تاریخی حقائق بتانا، اپنی اولاد کو تاریخی حقائق سے آشنا کرنا، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں کیسے اپنے بچوں کو نہیں بتاؤں کہ باغ فلک کس نے کھایا تھا. میں کیسے نہیں بتاؤں اپنے بچوں کو کہ کس نے گنبد سے 70 سال خلیفہ چارم علی بن ابی طالب پر دور دیا تھا. کسی مذہب کی توہین نہیں ہے، اس کو توہین کے زمرے میں مت لے کر جاؤ. اگر تم اس کو توہین کے زمرے میں لے کے جاؤ گے تو پھر آگے تمہارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. تمہارے اپنے لوگ سوشل میڈیا پر حقائق بیان کرتے ہیں. میں اگر تمہاری حدیث پڑھ کر تاریخ کے حقائق بیان کروں تو مجھ پر FIR ہے، میں مجرم ہوں. تم کیا چاہتے ہو میں اپنے بچوں کو تاریخ کے حقائق نہ بتاؤں؟ میں اہل بیت کے مجرموں کو بے نقاب کروں گا. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فریضہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاؤ، میں اپنے بچوں کو تاریخ نہ پڑھاؤں؟ میں اپنے بچوں کو اہل بیت کے فضائل نہ پڑھاؤں؟ میں اپنے بچوں کو نہیں بتاؤں اہل بیت پہ اوپر کس کس نے صبر ستم کیا؟ لہٰذا یہ اختلافی بات نہیں ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں نا، پلانٹڈ لوگ، اور ان سے FIR کٹوائی جاتی ہے، یہ کرائی جاتی ہے، وہ نہیں کرائی جاتی. میں کہہ رہا ہوں اس کو روک لو. یہ دروازہ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ہم نے جب کتابیں کھولنا شروع کی نا تو شاید پھر تمہارے صفحے FIR کے بند ہو جائیں گے. پھر تمہیں بتائیں گے تاریخ کس نے لکھی ہے. ہم نے صرف پڑھی ہے، ہم نے صرف تاریخی حقائق بیان کیے تمہاری کتابوں سے. تو یہ کھیل نہ کھیلو. تم نے مار کے دیکھ لیا، بم دھماکے کے لیے، اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں اس امور کی عزاداری کرنا. ہم تمام برادران اہل سنت کو دعوت دیتے ہیں. محرم سے پہلے ہم دعوت دے رہے ہیں، آئیے ہماری مجلسوں میں شرکت کیجیے. ہماری مجلسوں میں ہمارے دروازے کھلے. حسین نے جس طرح کربلا میں حر کے لیے دروازہ کھولا تھا، جو حر بننا چاہتا ہے عزاداری میں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے دروازے کھلے. آئیے اس فضا کو ختم کیجیے، اتحاد وحدت کی فضا کو فروغ دیجیے. لہٰذا علماء کو چاہیے تاریخی حقائق بیان کریں، اتحاد کے حوالے سے وحدت